والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صلوات محترم اور معزز سامعین کرام برادران ایمانی جس آیت کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے مل جل کر عظمت اہل بیت پر نعرہ صلوات شامل سورہ نساء آیت نمبر 93 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا۔ برادران ایمانی آپ غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں اس آیت کریمہ میں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں چند اشارے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ چند نکات ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا، کہ جو کوئی شخص کسی مرد مومن کو عمدن قتل کرے فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس قاتل کی سزا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ عزیزان گرامی، پہلا نقطہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ قاتل کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس قاتل پر پروردگار غضبناک ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ اور اشارہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے، اب دیکھیے شدت بیان ہو رہی ہے اس آیت کریمہ۔ جہنم کے بعد پھر کوئی مرحلہ نہیں ہے کہ سزا کے لیے کسی انسان کو وہاں بھیجا جائے۔ پہلے اللہ نے یہ کہا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَخَالِدًا فِيهَا، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ کہا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ، اب یہ دو اشارے ہیں۔ اس قاتل پر پروردگار غضبناک بھی ہوتا ہے اور اس پر پروردگار لعنت بھی کرتا ہے۔ پھر کیا کہا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس قاتل کے لیے پروردگار نے عذاب عظیم کو مہیا کر رکھا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا ذرا، یہ ہیں اشارات جو اس آیت کریمہ میں پائے جاتے ہیں۔
اس آیت کریمہ کو آئینہ بنا کر اب آپ تاریخ اسلام کے کرداروں کو دیکھتے چلے جائیں گے. اسی آئینے میں تاریخ اسلام کا ہر کردار آپ کو نظر آئے گا. اسی آئینے میں آپ کو قاتل بھی نظر آئے گا. اسی آئینے میں آپ کو مقتول بھی نظر آئے گا. اسی آئینے میں آپ کو ظالم بھی نظر آئے گا. اسی آئینے میں آپ کو مظلوم بھی نظر آئے گا. تو عزیزان گرامی، جب اس تاریخ کے آئینے میں آپ کو قاتل نظر آئے تو آپ کا دینی و ایمانی اور اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ رک نہ جائیے گا جب تک اس کے اوپر لعنت نہ پڑھ دی جائے. توجہ ہے، اللہ کے سلامات پڑھنے پر محمد والے. آپ کا دینی و اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ اس کے اوپر لعنت جب تک نہ ہو تب تک آگے نہ گزرا جائے. اب کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ آوازیں اٹھاتے ہیں کہ لعنت نہ کی جائے، لعنت نہ کی جائے، اس لیے کہ لعنت کرنا غلط ہے، کسی کی دل آزاری کرنا غلط ہے، لعنت کرنا بدعت ہے. تو ہم لعنت کو منع کرنے والوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیے اور اٹھائیے قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کی تلاوت کر کے آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. جب آپ آئیں گے اور قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم شیعان حیدر کرار اگر کچھ قاتلوں پر، کچھ ظالموں پر، کچھ غاصبوں پر لعنت کرتے ہیں تو یہ لعنت کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت خدا ہے. صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. توجہ ہے حضرات، ایک اور صلوات پڑھ لیں عصمت اہل بیت. توجہ رکھیے گا تاکہ بات پہنچانے میں آسانی رہے. عزیزان گرامی، ہم جو غاصبوں پر، قاتلوں پر، ظالموں پر لعنت کرتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں بلکہ سنت خدا پر عمل کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہم لعنتیں کرتے ہیں تو کچھ لوگ برا مان جاتے ہیں کہ آپ لعنت نہ کیجیے. تو ہمیں ان سے لڑنے کی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اٹھائیے قرآن مجید اور سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کی تلاوت کیجیے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ پروردگار نے ایک ہی آیت کے اندر 4 شدتوں کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا. وہ جہنم میں رہے گا، اس پر خدا کا غضب ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے، اور اس کے لیے پروردگار نے عذاب عظیم کو مہیا کر رکھا ہے. یہ عام مومن کی سزا ہے. توجہ کیجیے گا جانے گا، یہ عام مومن کی سزا ہے. لیکن اگر کوئی ایسے انسان کو قتل کرے کہ جو صحابی رسول ہو، جو مومن ہے، دیندار ہے، متقی ہے، ایسا انسان کہ جس کے قتل کی پیشن گوئی خود پیغمبر اسلام نے فرمائی ہو، اب ایسے انسان کو کوئی قتل کرے، تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ اٹھائیے. جناب عمار یاسر کو رسول اللہ نے کہا تھا عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اسی طریقے سے اور اصحاب باوفا جیسا کہ جناب عمرو بن حمق الخزاعی یا جناب حجر بن عدی اور ان کے ساتھی، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن سب کا قاتل ایک ہی ہے اور وہ ہے امیر شام. عزیزان گرامی، ان کا جرم کیا تھا؟ اب آیت کو ذہن میں رکھیے گا تو پھر بات سننے میں آپ کو لطف آئے گا. من یقتل مؤمنا متعمدا، جو شخص کسی مرد مومن کو عمدن قتل کرے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی جزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ جو ذوات مقدسہ ہم نے گنوائی ہیں، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کی خطا کیا تھی؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان سب کا گناہ اور جرم ایک ہی تھا اور وہ ہے محبت علی بن ابی طالب.
ان سب کو بغض علی میں قتل کیا گیا۔ کب؟ جب مغیرہ نے منبر کوفہ کے اوپر بیٹھ کر مولا کائنات پر تبرہ کیا تو جناب عمرو بن حمق الخزاعی اور جناب حجر بن عدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان لعنتوں کو جو کر رہے تھے انہی کی طرف پلٹا دیا۔ اور ایسا ہی رہا، جب بھی وہ لعنتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ، مولا کائنات کو تبرہ کرتے تھے، یہ انہی کی طرف پلٹا دیا کرتے تھے۔ اب یہ خبریں پہنچنے لگی شام کہ کچھ گروہ ہے کوفہ میں شیعوں کا، اور جب بھی ہم علی کے اوپر تبرہ کرتے ہیں تو پلٹ کے ہمارے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مغیرہ کو ہٹایا گیا اور اس کی جگہ پر حاکم کوفہ بنا زیاد بن ابی۔ زیاد بن ابی، اس کا نام بھی خود اس کے لیے تبرہ ہے، نہیں توجہ کیا۔ ولد الزنا، جب یہ آیا ہے منبر کے اوپر اور تخت اقتدار کے اوپر، سب سے زیادہ ظلم اسی کے دور میں شیعوں کے اوپر ہوئے۔ چن چن کے اس نے گرفتار کرنا شروع کیا اور قتل کرنا شروع کیا۔ کیوں کہا جاتا ہے اس کو زیاد بن ابی؟ 3 ناموں کے ذریعے سے اس کو تاریخ میں پکارا گیا: زیاد بن سمیہ، زیاد بن ابی سفیان اور زیاد بن ابی۔ لیکن جو زیادہ تر روایات ہیں اس میں اس کا نام یہی ملتا ہے۔ کہانی کیا ہے؟ زیاد بن ابی، عزیزان گرامی، جب ولد الزنا کو پکارا جاتا ہے تو اس کو ابی کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک کنایا ہے، ایک اشارہ ہے، یعنی ایسا بیٹا کہ جس کا باپ نہ ہو، ایسا بیٹا کہ جس کا باپ نہ معلوم ہو۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان، جو کہا جاتا ہے کہ اب ابن ابی سفیان ہے، وجہ کیا ہے کہ ابو سفیان شراب کے نشے میں، ابو سفیان نے مالیہ کے باپ نے استماع کے ساتھ زنا کیا، جس نقطے کے نتیجے میں اس کی ولادت ہوئی، اور چونکہ باپ معلوم نہیں تھا ماں کو تو نام رکھا گیا زیاد بن ابی، یعنی ایسا زیاد کہ جس کا باپ معلوم نہیں ہے۔ اب ایسا ولد الزنا اگر شیعوں کے اوپر ظلم نہ کرے تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ یہ میں نہیں دے رہا، حدیث رسول آواز دے رہی، اے علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی کہ جس کی رگوں میں طاہر اور پاکیزہ خون دوڑتا ہے، اور آپ سے دشمنی وہی کرے گا جو خبیث الولادہ ہے۔ چونکہ خبیث الولادہ تھا اس لیے علی اور اولاد علی سے بے انتہا بغض و حسد رکھتا تھا۔ جب اس نے تبرہ کیا، جناب عمرو بن حمق الخزاعی اور جناب حجر بن عدی نے اپنے گروہ کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کیا اور ان لعنتوں کو اس کے اور اس کے حاکم کی طرف پلٹا دیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ کچھ شیعہ بچ کر نکل گئے، جناب حجر بن عدی کو ان کے 12 ساتھیوں سمیت قید کر لیا گیا۔ جب قید کر لیا گیا تو ان میں سے 6 افراد وہ تھے کہ جن کو واسطوں کے ذریعے سے چھڑا لیا گیا۔ کسی نے کہا یہ ہمارا رشتہ دار ہے، کسی نے کہا یہ ہمارا قریبی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ 6 افراد چھوٹ گئے، اب بچے 7 افراد۔ ان 7 افراد کو اب میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، من یقتل مؤمنا متعمدا، اس کے اوپر کیا ہے؟ خدا کی لعنت ہے، اس کو خوب ذہن میں رکھیے گا۔ ان 7 افراد کو زیاد بن ابی نے قید کر کے شام کی طرف بھیج دیا۔ ابھی یہ جا رہے تھے، معاویہ کو یہ اطلاع ہو گئی کہ آپ کے اوپر تبرہ انہوں نے کیا تھا، جن میں سے 6 افراد کو چھڑوا لیا گیا ہے، 7 افراد باقی ہیں۔ اس کے پاس خبر پہنچی تو اس نے اپنا کارندہ بھیج دیا، اس خوف سے چونکہ وہ ان کا دشمن ہو چکا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا اگر یہ شام تک پہنچ گئے تو کوئی نہ کوئی ان کا چاہنے والا آئے گا اور ان کو مجھ سے چھڑا لے گا۔ اسی لیے اس نے اپنے کارندے کو بھیجا اور اس نے ان کو وہیں پر راستے میں قتل کرا دیا۔
یہ ایک ایسا قتل تھا کہ جن کے اوپر خود علی کے دشمنوں نے بھی زبانیں کھولی. جب ان کے قتل کی خبر عائشہ بنت ابی بکر کو پہنچی تو اس نے معاویہ کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تو نے ایسے مومنین کو قتل کیا ہے جن کے قتل کی پیشن گوئی پیغمبر اسلام پہلے ہی فرما چکے تھے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سیقتل بعذراء اناس لہم و اہل السماء. عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب مقام عذرا پر چند ایسے مومنین کو قتل کیا جائے گا کہ جن کے قتل کی وجہ سے اہل سما بھی ناراض ہو جائیں گے اور پروردگار بھی ان قاتلوں کے اوپر غضبناک ہوگا. ان کو قتل کر دیا گیا. عزیزان گرامی، اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم خالدن فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر کوئی ایک فرد مومن کو قتل کرے، یہ تو امیر شام ہے جس نے ایک نہیں سینکڑوں مومنین کو قتل کیا ہے، اذیتیں پہنچائی ہیں. اگر عام انسان کو اذیت پہنچائے تو انسان مجرم ہوتا ہے، مگر یہ تو ایسا مجرم ہے جس نے امیر المومنین کو اذیتیں پہنچائی ہیں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے. ایسا مجرم کہ جس نے مسلسل امیر المومنین کو اذیتیں پہنچائی ہیں. اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اس نے مولا کائنات کو ایک خط لکھا خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، تاکہ میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. یہاں تک کہ جنگ جمل ہو گئی تو اس نے دوسرا خط لکھا کہ علی، اب جنگ جمل میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت نقصان ہوا، بڑے بڑے صحابی رسول اس میں قتل ہوئے ہیں. اب اس نے خط لکھا کہ علی، چونکہ آپ نے خدا کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے، سنت رسول کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور آپ نے ام المومنین عائشہ کے خلاف خروج کیا ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جب اس کا یہ خط مولا کائنات کی خدمت اقدس میں پہنچا، مولا کائنات نے کاغذ قلم منگایا اور جواباً اس کو خط لکھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ خط عبد خدا کے فرزند، برادر سید المرسلین، شوہر سیدۃ النساء العالمین، ابو السبتین الحسن والحسین، سید الوصیین امیر المومنین علی بن ابی طالب کی جانب سے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف اما بعد فقط. اور یہاں سے مولا کائنات نے اب اپنے خط کا مضمون لکھنا شروع کیا. ایک جملہ کہہ دوں گا سماعت بیدار ہے. مولا کائنات یہ خط کا مضمون نہیں لکھ رہے تھے، بلکہ یہ ایک ایسا طوفان تھا کہ جس ایک مضمون نے معاویہ کی حکومتوں کو لرزہ برانتام کر دیا. پہلا جملہ مولا کائنات نے تحریر فرمایا، فرماتے ہیں اے معاویہ، میں ہی وہ علی ابن ابی طالب ہوں کہ جس نے جنگ بدر میں تیرے قبیلے کے بڑے بڑے سورماؤں کو تحقیق کیا ہے. اے معاویہ یاد رکھ، میں ہی وہ علی ہوں جس نے جنگ بدر میں تیرے دادا کو، تیرے چچا کو، تیرے ماموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. اے معاویہ، وہ شمشیر عابدار اب بھی میرے پاس موجود ہے، اور اس شمشیر کو اٹھانے کی اب بھی میرے پاس میں وہی طاقت اور قوت موجود ہے. اے معاویہ، تجھ پر شیطان غالب آ گیا ہے، جہالت و سرکشی نے تیرے مخبوط الحواس کر دیا ہے. اور اس کے بعد مولا کائنات نے سورہ الشعراء کی آیت نمبر 227 لکھ کر اس خط کو بند کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظلموا ای منقلب ینقلبون، خط کو بند کیا، تریمہ کو بلایا، تریمہ کو بلانے کے بعد وہ خط جناب تریمہ کے حوالے کیا، اور ایک سرخ رنگ کا تیز و ترار اونٹ ان کو دیا۔ مولا کائنات نے جناب تریمہ کے سر پر اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے جناب تریمہ کو سوار کیا اور شام کی طرف آپ کو روانہ کر دیا۔ جب جناب تریمہ سفر کرتے ہوئے مختصر وقت میں شام پہنچے، معاویہ کے دربار کے سامنے جا کر اپنی سواری کو روکا اور سپاہیوں سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کہ معاویہ کے ہمنشین اس وقت کہاں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں فلاں باغیچے میں سارے مل کر گئے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ جناب تریمہ نے اب انتظار نہیں کیا، اپنے اونٹ کو بڑھا دیا اس باغیچے کی طرف۔ عرابی کہتا ہے کہ ادھر یہ پورا گروہ اس کے ہمنشین سیر و تفریح سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ دروازے کی طرف آ چکے تھے۔ ادھر یہ دروازے پر آئے، ادھر سامنے سے دیکھا کہ ایک طویل القامت ایک اعرابی اونٹ کے اوپر سوار ہو کر ان کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو شرارت سوچی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ان کو شرارت سوچی اور انہوں نے مذاق کرنے کے ارادے سے ایک مشورہ کیا کہ آؤ سب مل کر ہم اس کی مذاق بناتے ہیں، تھوڑی سی اس سے تفریح لیتے ہیں۔ اگر اپنی زبان میں کہتے ہیں آؤ چلو مل کر تھوڑا سا اس سے کھیل لیتے ہیں۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد یہ آگے بڑھے، سامنے سے وہ بلند قامت انسان آیا تو انہوں نے شرارت کے لہجے میں اس سے کہا کہ بتاؤ کہ آسمان کی کیا خبر ہے؟ تو جناب یہ سمجھ رہے تھے کہ تریمہ پریشان ہو جائیں گے، خجل ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے اور ہم کو کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کی مذاق بنائیں گے۔ مگر انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ علم و معرفت کے کھانے کا پرورتا ہے، یہ عظمت و شرف کے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے، یہ وہ خطیب ہے جو ہر کلام پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ آسمان کی کیا خبر ہے؟ تو جناب تریمہ نے کہا فوراً برجستہ کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو آسمانوں کا مالک ہے، ہواؤں میں ملک الموت تمہارے انتظار میں ہے، علی کی تلوار تمہارے سروں کو کاٹنے کے انتظار میں ہے۔ اے اہل نفاق اس موت کے لیے تیار ہو جاؤ جو تمہارے سروں پہ منڈلا رہی ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے سنا پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، ایسا فصیح و بلیغ، اور ایک مرتبہ ان کا لہجہ بدلا اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ہوتا یہی ہے عزیزان گرامی کہ جب تک مینڈک کنویں میں ہوتا ہے وہ اس کو پوری دنیا سمجھتا ہے، مگر جب کنویں سے باہر آتا ہے اور وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے سیاستداں، بڑے بڑے بولنے والے، بڑے بڑے قادر کرام اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بڑے بڑے ڈینگے مارتے ہیں، مگر جب کسی بولنے والے اور بہترین متکلم کے سامنے آتے ہیں تو بغلے چھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انسان کی توقع سے باہر کی بات ہوتی ہے تو انسان کو اب تمیز آ جاتی ہے۔ ابھی تک جو شرارت پہ اترے ہوئے تمیز کے لہجے میں کہتے ہیں اچھا یہ تو بتائیے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اب جناب تریمہ کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو اشرف الناس ہے، جو اشرف الناس ہے، جو عاقل ہے، جو افضل ہے، جو عظیم ہے، جو کریم ہے، وہ جو رسول الثقلین کا وسیع ہے، مالک کونین کا ولی ہے، اور وہی میرا مولا علی ہے۔ اب انہوں نے اتنا سنا، ان کی اور حالت خراب ہوئی، ایک مرتبہ فوراً سوال کرتے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کس لیے آئے ہو، کیا ارادہ، کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو جناب تریمہ نے کہا کہ میں ایک ذلیل و حقیر، ایک پست
انسان سے ملنا چاہتا ہوں کہ جن کو تم جیسے بے وقوفوں نے اپنا امیر و حاکم بنا رکھا ہے. اب وہ سمجھ گئے کہ یہ آنے والا علی کی طرف سے آیا ہے اور یہ معاویہ سے ملنا چاہتا ہے، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی ملاقات معاویہ سے ہو، اس لیے کہ اگر اس کی ملاقات معاویہ سے ہو گئی تو یقیناً یہ اس کو ذلیل کر دے گا اور ساتھ میں ہماری عزت بھی جاتی رہے گی. لہذا انہوں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ معاویہ آپ سے نہیں مل سکتے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ بہت مصروف ہیں. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم ان سے یہ کہیں گے کہ معاویہ بہت مصروف ہیں تو یہ سنیں گے اور چلے جائیں گے، مگر فوراً جناب کریمہ کہتے ہیں اچھا وہ فارغ نہیں ہے تو کیا وہ خدا کے ان وعدوں کی فکر میں بیٹھا ہوا ہے جو وعدے پروردگار نے مومنین سے کیے ہوئے ہیں، یا وہ عذاب خدا کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ جو نافرمانوں کے لیے پروردگار نے مہیا کر رکھا ہے. اب یہ اور پریشان ہو گئے. اور ایک مرتبہ جب ان کو کوئی جواب نہ آیا، انہوں نے قاصد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ معاویہ کے پاس جانے کے بعد ایک اطلاع کر دو کہ علی کی طرف سے ایک ایسا قاصد آیا ہے جو فصیح و بلیغ ہے، نہ جس کے بیان میں رکاوٹ ہے نہ جس کی زبان میں کوئی لکنت ہے، لہذا اس کے لیے ایک فصیح و بلیغ جواب تیار کرے. معاویہ تک خبر پہنچی، دربار سجا دیا گیا، وہ اپنے تخت پر آ کر بیٹھا. جب وہ تخت پر بیٹھ گیا، کرسی نشین آ گئے، سپاہی آ گئے، حوالی و موالی آ گئے، جب پورا دربار سج گیا، ایک مرتبہ اب اجازت ملی جناب کریمہ کو کہ اب ان کو دربار میں بھیجا جائے. جناب کریمہ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے تو اس کی خوبصورت قالین کو اپنے جوتوں سے روندتے ہوئے معاویہ کی طرف چلے. اس منظر کو جب سپاہیوں نے دیکھا تو چیخ کر کہا اے راوی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آگے جانے سے پہلے اپنے جوتے کو اتار دے. جیسے ہی جناب کریمہ نے سپاہیوں کے اس کلام کو سنا، جناب کریمہ کے قدم رکے. راوی کا بیان ہے جناب کریمہ نے پہلے داہنی طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا اور اس کے بعد سپاہیوں کی طرف دیکھ کر ایک لطیف سا جملہ کہتے ہیں، توجہ کیجئے ویسا نگران. سپاہیوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا میں وادی مقدس میں آ گیا ہوں؟ کیا میں وادی مقدس میں آ گیا ہوں کہ مجھے جوتا اتارنے کا حکم مل رہا ہے؟ راوی کا بیان ہے کہ یہ سننا تھا کہ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا. اب جناب کریمہ وہیں کھڑے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے ایک مرتبہ معاویہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے سرکش بادشاہ تجھ پر سلام. اب آپ جرأت دیکھیں جناب کریمہ، اے سرکش بادشاہ، خلیفہ نہیں کہا ہے، اے سرکش بادشاہ تجھ پر سلام. بس یہ سننا تھا کہ معاویہ دل ملا کے رہ گیا، بے چین ہو گیا اور ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کہتا ہے اے راوی تجھے تمیز نہیں ہے؟ مجھے امیر المومنین کہہ کر کیوں نہیں پکارا؟ اس کے بعد جناب کریمہ نے بڑا پیارا جواب دیا، قسم خدا کی ہماری جانیں قربان ہو جائے علی کے اسے غلاموں کا. ایک مرتبہ جناب کریمہ نے جیسے سنا تو مسکرائے اور مسکرا کر معاویہ کی آنکھوں میں آگے ڈال کر کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، مومنین ہم ہیں اور ہمارا امیر علی ابن ابی طالب ہے، تجھے لوگوں کا امیر کس نے بنا دیا ہے؟ صلاۃ پڑھنے میں محمد والے. مومنین کہلانے کا حق ہمیں ہے اور ہمارا جو امیر ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، تجھے امیر کس نے بنا دیا ہے؟ جب معاویہ کو کوئی جواب نہ ملا تو خجالت مٹانے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے اس نے ایک مرتبہ کہا اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ تم کیا لے کر آئے گا؟ تو جناب کریمہ کہتے ہیں کہ میں خلیفۃ المسلمین امام معصوم کی جانب سے ایک مکتوب گرامی لے کر آیا ہوں. کہا کہ لاؤ پھر وہ مکتوب مجھے دے دیں. کہا کہ نہیں.
کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرے نجس فرش کے اوپر میرے پاؤں بھی پڑے۔ کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر آپ آگے آنا نہیں چاہتے، جوتا نہیں اتارنا چاہتے تو ٹھیک ہے، میرا یہ وزیر ہے امر و بناس، آپ حدیث کے حوالے کر دیں۔ تو جناب کریمہ نے مسکرا کر کہا جیسا امیر ظالم ویسا ہی وزیر خائن، ہم خائنوں کے ہاتھ میں امانت نہیں دیا کرتے۔ کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر آپ میرے وزیر کو نہیں دینا چاہتے تو پھر میرے بیٹے یزید کے حوالے کر دے، وہ مجھ تک پہنچائے گا۔ جناب کریمہ نے بڑا پیارا جملہ کہا، قسم خدا کی، فرماتے ہیں کہ جب ہم ابلیس کو نہیں مانتے تو اس کی اولاد کو کیا مانیں گے؟ اب معاویہ کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر اس کی یہ سیاست تھی کہ وہ دربار میں اس کے قتل کا حکم نہیں دے سکتا تھا۔ کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ نہیں دینا چاہتے تو میرا ایک خاص دوست مصاحب خاص صحابی ہے، میں اس کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، آپ اس صحابی کے حوالے کر دیں۔ تو جناب کریمہ نے کہا کہ حرام مال سے خریدے ہوئے غلام اتنی جرأت نہیں رکھتے کہ ایک معصوم امام کے نامے کو مس کر سکے۔ جب چاروں راستے بند ہو گئے معاویہ کے لیے اور اسے کوئی راہ نظر نہیں آئی تو ایک مرتبہ دل ملا کے کہتا ہے کہ پھر مجھے اتنا تو بتا کہ میں کیا کروں کہ تیرے پاس سے یہ نامہ لوں۔ اب جناب کریمہ نے جملہ کہا، اگر سماعتیں بیدار ہیں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جناب کریمہ فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نامہ علی کا نامہ ہے، سید الوصیین کا نامہ ہے، امام المتقین کا نامہ ہے، میں تجھے راستہ بتاتا ہوں، اپنی جگہ سے اٹھ اخت و تاج کو چھوڑ آ کر مجھ سے نامہ لے لے۔ تاریخ بتاتی ہے معاویہ اپنے تخت سے اٹھا، جناب کریمہ کے پاس گیا، اس نامے کو لیا، کھولا، پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے برابر میں رکھا اور ایک مرتبہ پھر جناب کریمہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ اے رابی مجھے یہ بتا کہ اچھا جب چلا تھا کوفہ سے تو نے علی کو کس حال میں پایا تھا؟ تو جناب کریمہ کہتے ہیں کہ جب میں چلا تھا کوفہ سے تو میں نے اپنے مولا و آقا کو اس حال میں پایا تھا جیسے چودھویں کا چاند ستاروں کے درمیان ہوتا ہے، اور میرا مولا ایسا شجاع و غضن پر ہے کہ جب اس سے چٹانیں ٹکراتی ہیں تو ویسا ویسا ہو کر بکھر جاتی ہیں۔ میرا مولا وہ ہے کہ جب وہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے تو وہ صرف حملہ نہیں ہوتا بلکہ موت کا پیغام ہوتا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا، پریشان ہو گیا، کربٹیں بدلنے لگا اور فوراً اس نے موضوع کو بدلا۔ عزیزان گرامی، یہ علی کے فضائل ہیں جو ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آج اذانوں سے علی ولی اللہ نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے کل ان کے باپ سے برداشت نہیں ہوا تھا علی کا نام، آج ان سے علی کا نام برداشت نہیں ہوا۔ دل ملا گیا، پریشان ہو گیا اور ایک مرتبہ ہنس کر موضوع کو بدلتا ہے، اچھا چھوڑیں علی کی بات، یہ بتائیں کہ حسنین کا کیا حال ہے؟ تو جناب کریمہ کہتے ہیں کہ وہ دو نوجوان جو طیب و طاہر ہیں، فاضل ہیں، عالم و کامل ہیں اور بہترین اصلاح کرنے والے ہیں، جب یہاں سے جناب حسنین کے فضائل پڑھنا شروع کیے پھر اس نے موضوع کو بدلا اور ایک مرتبہ کہتا ہے اے رابی مجھے یہ تو بتا تو اتنا فصیح و بلیغ ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا، میرے مولا نے میرے لیے ایک نامہ بھیجا تھا، اس کا جواب چاہتا ہوں، جواب لکھ دیجیے چلا جاؤں۔ اب اس نے اپنے قاصد کو بلایا، کاتب کو بلانے کے بعد کہا کہ اس اعرابی نے دنیا کو میری آنکھوں میں تاریک کر دیا ہے، جلدی سے اس کا جواب لکھو، اس سے خدا حافظ کرو۔ کاتب آیا، برابر میں بیٹھا اور اس نے نامہ لکھوانا شروع کیا۔ یہ خط معاویہ کی طرف سے علی بن ابی طالب کی طرف، اور پہلا جملہ لکھتا ہے، اب مولا کائنات کے خط کو بھی آپ ملاحظہ کیجیے گا اور اس کو بھی ملاحظہ کیجیے گا۔ پہلا جملہ لکھتا ہے کہ میرے پاس
ایک بہت بڑا لشکر جرار ہے. اے علی آگاہ ہو جائیں کہ جب میں کوفہ پر حملہ کروں گا تو شام کی اتنی فوجوں کو لے کر حملہ کروں گا. میری فوج اتنی بڑی ہوگی کہ جس کا ایک سرا شام میں ہوگا اور دوسرا سرا کوفے میں ہوگا. میرا لشکر زمین پر رائی کے دانوں کی طرح پھیل جائے گا. جیسے ہی اس نے جملہ لکھوایا جناب دمح بن عدی نے اس جملے کو سنا اور ایک مرتبہ روک کر کہا کہ معاویہ رک جا. تو نے ابھی کیا کہا کہ تیرے پاس ایسا لشکر جرار ہے جو زمین کے اوپر رائی کے دانوں کی طرح پھیل جائے گا؟ کہ ہاں اس میں کوئی قباحت نہیں، بالکل حقیقت ہے، ایسا ہی ہے. تو جناب کریمہ نے مسکرا کر کہا، بڑا پیارا جملہ ہے قسم خدا کی. جناب کریمہ کہتے ہیں تو نے ابھی اپنے لشکر کو تشبیہ دی ہے رائی کے دانوں سے کہ وہ میدان میں ایسے پھیل جائیں گے جیسے رائی کے دانے. تو یاد رکھ، اگر تیرا لشکر رائی کے دانوں کی طرح ہے تو میرے مولا علی کے لشکر میں ایک شتر مرغ ہے جس کو مالک اشتر کہتے ہیں. وہ تیرے رائی کے دانوں کو ایسے چن جائے گا جیسے شتر مرغ زمین سے دانوں کو اٹھا کر کھا جاتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ابھی بھی خاموش نہیں ہو رہا، اس کی زبان کو کیسے بند کریں. اب وہ آخری حربہ جو مالداروں کا ہمیشہ ہوتا ہے کہ مال دے تو منہ بند ہو جائے گا. کہا کہ اس کو مال دیا جائے گا. مال دے دیا گیا، لیکن قسم خدا کی علی کے چاہنے والے ہیں کہ جو کسی کے مال سے مرغوب نہیں ہوتے ہیں. اس نے مال بھی دیا، عزت بھی گنوائی، اور اس کے بعد مولائے کائنات کی خدمت میں اس نے خط لپیٹ کر دیا اور وہاں سے کریمہ رخصت ہو گئے. میں نے جملہ کہا کہ علی کے چاہنے والوں کی یہ پہچان ہے کہ یہ کبھی دولت سے مرغوب نہیں ہوتے ہیں. چاہے کوئی کتنا ہی اپنے دولت کا پرچار کرے، کتنی ٹھوس دکھائے، مگر ان کے اوپر کبھی دولت کا روپ دبدبا غالب نہیں ہوتا ہے. تاریخ گواہ ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ اس نے دولت پکھیری ہے تاکہ لوگ میری طرف آ جائیں. اور ایک مرتبہ تو حد کر دی کہ شام سے چل کر آیا تھا مدینے میں اپنی دولت کا پرچار کرنے کے لیے. چلا، اعلان کرا دیا مدینے کے گلی کوچوں میں کہ کل صبح معاویہ ابن ابی سفیان کی جانب سے پورے مدینے والوں کو مال تقسیم ہوگا، جو آئے آ کر مال لے جائے. اعلان عام ہو گیا، گلی کوچوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی. ساری رات نہ جانے لوگوں نے کیسے بستر کے اوپر گزارا. ادھر صبح کی اذان ہوئی، لوگ آ کر فہرست بنا کر لائن بنا کر کھڑے ہو گئے. صفیں بنی ہوئی ہیں، لوگ انتظار میں ہے کہ ابھی خزانے کا دہانہ کھلے اور مال ملنا شروع ہو جائے. راوی کہتا ہے کہ ادھر معاویہ تخت کے اوپر آگے بیٹھا، خزانے کے دہانے کھول دیے گئے، مال بٹنا شروع ہوا. جہاں پر اس نے تمام مدینے والوں کے پاس یہ خبر بھیجی تھی کہ مال تقسیم ہوگا، آنا میں تمہیں مال دوں گا، وہیں پر ایک معصوم امام حسن کی خدمت میں بھی بھیجا تھا کہ فرزند رسول آپ بھی آئیے گا اور مجھ سے مال لے کر جائیے گا. صبح سے مال بٹنا شروع ہوا، بٹتا رہا، دوپہر ہو گئی. دوپہر سے وقت آگے گزرنا شروع ہوا، عصر کا وقت قریب ہوا. جب امام نے دیکھا کہ اب عصر کا وقت ہو چکا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آفتاب غروب ہو جائے گا، اب امام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے بیت الشرف سے نکلے، معاویہ کے دربار کی طرف چلے. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ فرزند رسول کو بھلا کیا ضرورت ہے کہ مال لینے کے لیے دشمن کے دربار میں جا رہے ہیں. یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں مال کی ضرورت کہاں، اگر یہ ہاتھوں کو دھو دے تو ہاتھوں کا دھوبن موتی ہیرے جواہرات بن جاتا ہے. انہیں مال کی ضرورت کیا ہے، اگر یہ پتھر کو اشارہ کر دے تو ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائے. پھر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ فرزند رسول اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اس کے دربار تک پہنچے. راوی کہتا ہے کہ ادھر امام
اس کے دروازے پر پہنچے، معاویہ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. حوالی و موالی کرسی نشین اور سپاہی سارے کے سارے استقبال کے لیے آگے بڑھے. امام حسن علیہ السلام کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی. امام حسن علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. ایک مرتبہ معاویہ اعلان کرتا ہے کہ صبح سے لے کر اب تک جتنا مال تقسیم ہوا ہے اس کا 2 گنا زیادہ کر کے فرزند رسول کو ہدیہ کر دیا جائے. صبح سے لے کر اب تک جتنا مال تقسیم ہوا ہے اس کا 2 گنا زیادہ کر کے فرزند رسول کی خدمت میں پیش کیا جائے. اب امام حسن ہے اسی طرح بیٹھے ہوئے، خزانوں کے دہانے کھول دیے گئے، مال نکلتا رہا، جمع ہوتا رہا، نکلتا رہا، جمع ہوتا رہا، نکلتا رہا، جمع ہوتا رہا. جب مال ایک چٹان کی صورت اختیار کر گیا تو کسی نے کان میں آ کر کہا کہ معاویہ بس خزانے خالی ہو گئے. کہا کوئی بات نہیں، آ گیا مال کے ہاں آ گیا. اب ایک مرتبہ جناب امام حسن کی طرف دیکھ کر معاویہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں آپ کی سیاست کو خوب اچھے سے سمجھتا ہوں. آپ اس لیے اتنی تاخیر سے آئے ہیں کہ جب آپ تاخیر سے آئیں گے تو مال تو بٹ کر ختم ہو چکا ہوگا، تو آپ اپنے شیعوں میں یہ بات عام کرا دیں کہ آئے تھے بڑے شام کے حاکم بنے ہوئے، اعلان کرنے کے لیے اتنا دیں گے اتنا دیں گے، اتنا لے جانا اتنا لے جاتے ہیں. پورے مدینے والوں کو تو مال بانٹا نہیں گیا، لہذا آپ میری بے عزتی کرنا چاہتے تھے، میری نکٹی کرنا چاہتے تھے، لہذا میں آپ کو اتنا مال دے رہا ہوں جتنا صبح سے لے کر اب تک بانٹا ہے اس کا 2 گنا زیادہ ہے. امام حسن علیہ السلام نے مال کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ معاویہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ معاویہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ ہاں فرزند رسول آپ صاحب اجازت ہے، میں نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ پورا ہو گیا، اب آپ جا سکتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے ختم کی اپنی گفتگو کو یہیں سے رب کے مسائل اور ختم و دعا. آخری 2-3 فقرے اور آپ کی زحمت تمام. راوی کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنی کرسی سے اٹھے اور خرامہ خرامہ بڑھنا شروع کیا، کہا کہ جہاں پر آپ کی جوتیاں پڑی ہیں. اس منظر کو معاویہ کے دربار کا ایک ادنا سا سپاہی بھی ملاحظہ کر رہا تھا. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ امام حسن جوتیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ اس نے اپنی جگہ کو چھوڑا، دوڑ کر گیا اور امام حسن کی جوتیوں کو اٹھایا اور سیدھا کر دیا. ادھر اس نے امام حسن کی جوتیوں کو سیدھا کیا. راوی کا بیان ہے کہ ادھر اس کا ہاتھ بڑھا جوتیوں کی طرف، امام کا اشارہ ہوا مال کی طرف. ادھر اس کا ہاتھ بڑھا جوتیوں کی طرف، امام کا اشارہ ہوا مال کی طرف، اور مولا نے مسکرا کر کہا اے غلام، یہ جوتیاں سیدھی کرنے کے عوض میں یہ سارا مال میں نے تجھے ہدیہ کر دیا ہے. بس عزیزان گرامی، جیسے ہی معاویہ نے یہ سنا ایک مرتبہ تل ملا گیا، ایک مرتبہ تخت کو چھوڑا، دوڑ کر امام حسن کے پاس آیا. حضرت رسول یہ کیا قدر کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو 2 گنا مال زیادہ دیا ہے، پورے مدینے والوں کو اتنا مال نہیں بانٹا. میں نے آپ کو جتنا مال دیا ہے آپ اتنا مال اٹھا کر میرے ہی دربار کے ایک ادنا سے غلام کو دے رہے ہیں. تو میرے مولا نے آنکھوں میں آ کر ڈال کر بات کی. ایک مرتبہ مولا امام حسن کہتے ہیں اے ہندا کی لال، کیا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ فرزند رسول تیرے دربار میں آئے گا، مال لینے کے لیے آئے گا؟ میں مال لینے نہیں آیا تھا، تجھے تیرے گھر میں تیری اوقات بتانے آیا تھا. میں تجھے تیرے گھر میں تیری اوقات بتانے آیا تھا کہ جتنا مال تو ایک وقت کے امام کو دیتا ہے، وقت کا امام اتنا مال تیرے غلام کو عطا کر دیتا ہے. صلوات کر رہے ہیں پر محمد والے. جتنا مال تو ایک وقت کے امام کو ہدیہ کرتا ہے، وقت کا امام اتنا مال تیرے ایک ڈگار کے ادنا سے غلام کو عطا کر دیتا ہے.
عزیزان گرامی، آج 5 صفر المظفر ہے. یہاں پر نجف میں اسی 5 تاریخ کو جناب سکئی بنت الحسین، جن کو رقیہ بنت الحسین بھی کہا جاتا ہے، ان کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے. پانچ صفر المظفر جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام. لیکن آج مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے. آنے والے خطبہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مفصل شہادت جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کی پیش کریں گے. بس میں آج کی مجلس میں مسائل کے 2 منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شہزادی 5 صفر المظفر سن 61 ہجری کو جو سکینہ اپنے بابا کو روتے روتے زندان شام میں سو گئی ہیں، کتنی محبت کرتے تھے امام حسین جناب سکینہ سے. حالانکہ آپ کا نام فاطمہ تھا، لیکن امام حسین پیار سے آپ کو سکینہ کہہ کر پکارتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا جہاں پر رباب اور سکینہ نہ ہو. بڑی انسیت کرتے تھے، سکون ملتا تھا امام حسین کو جناب سکینہ کو دیکھ کر، اور جناب سکینہ کو سینے سے لگا. جس کی دلیل وہ واقعہ ہے، اور دونوں نہ صرف یہ کہ امام حسین صرف جناب سکینہ، بلکہ 2 طرفہ محبت تھی، دونوں طرفہ. جتنی محبت امام حسین جناب سکینہ سے کرتے تھے، اتنی ہی محبت جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ اپنے بابا سے کیا کرتے تھے. سکینہ بنت الحسین عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی، هل من ناصر ینصرنا، اور جب کوئی مدد کے لیے نہ آیا، اور امام حسین علیہ السلام نے بیویوں کو خدا حافظ کیا، اور اب آپ زلجنا کی طرف بڑھے، زلجنا کے پاس آئے، اس کا سوال کو، اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں اے میرے اسبے باوفا، یہ میری تجھ پر آخری سواری ہے، آج کے بعد کبھی تجھے سہمت نہیں دوں گا. جانتا ہوں تو بھی 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے، لہذا مجھے میرے وعدے گاہ تک پہنچا دے. مگر زلجنا قدم آگے نہیں بڑھا تھا. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کافی دیر ہو گئی، امام حسین نے اب یہ جھک کر دیکھا، کیا دیکھا؟ سینے پر سونے والی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آیا. امام حسین نے جیسے یہ دیکھا فوراً گھوڑے سے اترے، اور ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا سکینہ آپ تو ہمیں خدا حافظ کر چکی تھی، پھر آنے کی زحمت کیوں کی؟ جناب سکینہ کہتی ہے بابا میں خدا حافظ تو کر چکی تھی، مگر میرا دل نہیں مانا. میں جانتی ہوں کہ جو صبح سے مقتل میں گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آیا. اے بابا شاید آپ واپس آئیں یا نہ آئیں، بابا دل چاہتے آخری مرتبہ آپ کے سینے سے لگ جاؤں. عزادارو آپ دیکھیں جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، وہ محسوس کریں گے کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں. جب باپ گھر سے جاتا ہے تو دروازے تک خدا حافظ کرنے آتی ہیں، جب باپ گھر میں داخل ہوتا سب سے پہلے دروازے پر سب سے پہلے دروازے پر ملنے کے لیے اور استقبال کے لیے آتی ہے. عزادارو یہ ہمارے گھر کی عام بچی، آپ تصور کریں جناب سکینہ اور امام حسین کی کتنی محبت ہوگی. بس جیسے ہی یہ خواہش کی، امام حسین عورت چلتی زمین پر لیٹ گئے. آجا میری لاڈلی میرے سینے سے لگ جا. جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی. بچی اتنی تھکی ہوئی تھی کہ غنودگی طاری ہو گئی. امام حسین نے شانے کو ہلا کر کہا اے میری لاڈلی اٹھیے، خیموں میں جائیے، آپ کے بابا کو وعدہ قبلی نبھانے میں تاخیر ہو رہی ہے. جناب سکینہ کو خدا حافظ کیا. امام حسین مقتل میں آئے. عزادارو ایک منظر اور پیش کر کے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، دل کھول کر غصہ دے لیجیے گا، اس لیے کہ یہ خمسہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ سے مخصوص ہے. آئے وہ بچی جو شام کے زندان میں بس یہی کہا کرتی کہ اے بھیا سجاد مجھے اتنا تو بتاؤ یہ شام کو پرندے کہاں جاتے ہیں؟ تو امام سجاد کہتے تھے اے
میری بہن، یہ شام کو پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو سکینہ ہمیشہ یہی کہتی تھی، اے بھیا وہ دن کب آئے گا جب سکینہ اپنے وطن کو جزاکم اللہ خیر الجزاء، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے عزاداروں۔ دوسرا منظر کون سا ہے؟ شام غریبہ کا منظر ہے۔ ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزاداروں سے لائن آگے بڑھے، خیموں میں آگ لگانا شروع کی، خیمے جلتے رہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، اسی طرح بدلتی رہی۔ عزاداروں جب سارے خیمے جل گئے، ایک جلی ہوئی قنات باقی رہی۔ جناب سکینہ نے ساری بچوں کو، ساری بچیوں کو، ساری خواتین کو ایک جگہ جمع کیا، سارے بچے مل گئے مگر جناب سکینہ نہ مل سکی۔ جناب زینب پریشان ہوئی، جناب جناب ام کلثوم کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مرتبہ چلے ہوئے خیموں کی لکڑی کو اٹھایا اور ایک مرتبہ نشیب کی طرف چلی، آواز دیتی جاتی تھی، اے سکینہ تم کہاں ہو، اے سکینہ تم کہاں ہو، اے سکینہ تم کہاں ہو۔ ایک نشیب سے ایک بچی کی سسکیوں کی آوازیں آئی، بچے سے ہی جناب زینب نے ان آوازوں کو سنا، اس نشیب کی طرف بڑھی، کیا دیکھا؟ سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی ہے۔ جناب سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی ہے۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کا وہ منظر دیکھا، مجھے خدا کسی بہن کو بھائی کا منظر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا، سکینہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کر ایک سوال کیا، اے میری لاڈلی مجھے اتنا تو بتاؤ یہ کس کا لاشا ہے کہ جس سے تم لپٹی ہوئی تھی؟ جناب سکینہ کہتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ سکینہ سے زینب کہتی ہے، اے میری بچی کسی بھی انسان کی پہچان اس کے چہرے سے ہوتی ہے، اس جسم کے اوپر، اس بدن کے اوپر تو سر ہے ہی نہیں، پھر تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرا بابا ہے؟ سکینہ کے عزاداروں میں جس تمام ہو رہی ہے، 2 سے 3 دن میں آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سکینہ کہتی ہے، اے پھوپھی اماں جب شمر نے مجھے تماچے مارے، جب شمر نے میرے کانوں سے گوشوارے چھینے، جب میرے دامن میں آگ لگی تھی، میں اپنے چچا کو پکار رہی تھی، میں پکارتے پکارتے ایک مرتبہ نشاب کی طرف آئی اور کہہ رہی تھی، چچا آپ کہاں ہے؟ شمر تماچے مار رہا ہے، چچا آپ کہاں ہے؟ شمر تماچے مار رہا ہے، چچا آپ کہاں ہے؟ شمر تماچے مار رہا ہے۔ جیسے ہی میں یہاں سے گزری، اس لاش بے سر سے آواز آئی، یا سکینہ یا بنیا الیہ الیہ۔ میں دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی،